میرا ریفیوزل آیا تھا 12 اگست کو۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ میرے جو ریفیوزل آئے تھے اس میں میرا کتنا لاس ہوا ہے اور کتنا میرا اس میں ٹائم لگا ہے اور ریزن انہوں نے کیا دیے۔ تو جب سب سے پہلے بات آتی ہے تو آپ کا اگر کنسلٹنٹ بیسٹ ہو، آپ کو SOP بیسٹ لکھ کے دے دے تو آپ کی تو پھر وہ کہتے ہیں نا وارے نہارے ہے۔ لیکن اگر کنسلٹنٹ بیسٹ نہیں ہو تو آپ کو خود اپنی پروسیس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا، اور یہ سارے معاملات آپ کو خود دیکھنا چاہیے۔ اچھا، تو بات آتی ہے کہ میرے ریفیوزل کیسے آئے تھے اور کیوں آئے تھے اور انہوں نے ریزن کیا دی تھی۔ تو سب سے پہلے میں نے جو اپلائی کیا تھا وہ 2022 میں کیا تھا اور وہ کالج میں تھا، مطلب کہ ڈپلومہ تھا، کینبرری بزنس کالج ہے سڈنی میں نے اس میں کیا تھا، اور اس میں پھر میرا ریفیوزل آیا تھا 12 اگست کو۔ اور اس میں ریزن یہی دیا تھا وہ امیگریٹ آفیسر نے کہ تم آسٹریلیا پرماننٹ نہیں آ رہے ہو اور ٹیمپرری نہیں آ رہے اور پھر ادھر رہ جاؤ گے اور سیٹل ہونے کے لیے آ رہے ہو، وہی ریزن دیا تھا۔ پھر جب دوبارہ میں نے اپلائی کیا تو وہ تھا وکٹورین کالج میں، اور وہ تھا بیچلرز 3 ایئرس کی ڈگری تھی وہ IT میں، اور اس میں بھی ریزن یہی دیا تھا کہ تم پرماننٹ نہیں آ رہے ہو۔ پتہ نہیں ابھی میرے کنسلٹنٹ کی مسئلہ تھا کہ کیا تھا، کیوں انہوں نے میرے SOP سے ہی کلیئر نہیں کی تھی کہ کوئی ریزن تو تھا۔ اب یہ سارا میں نے فرسٹ میں بھی آپ سے کہی نا کہ ساری بات آپ کی کنسلٹنٹ کے اوپر ہے۔ اگر آپ کا کنسلٹنٹ بیسٹ ہے تو آپ کے وارے نہارے ہیں، اور آپ کو کنسلٹنٹ کے اوپر پریشر کرنا چاہیے کہ بھائی میرے پروسیس کا کیا ہوا، اور سارا دیکھنا چاہیے، ورنہ پھر آپ لوگوں کا ٹائم بھی ضائع ہوگا، پیسے بھی ضائع ہوں گے، اور جو ہے نا محنت بھی ضائع ہوں گی۔ تو اب بات آتی ہے لاس پر کہ میرا کتنا لاس ہوا ہے۔ میرا جو لاس ہوا تھا پہلے ایمبیسی فیس تھا 620 تھا، آئی تھنک اتنا کوئی تھا، تو وہ لاس ہوا ہے۔ پھر کالج بھی فیس میں ڈیڈکشن کرتی ہے، اور ڈالر کا بھی اونچ نیچ فرق ہوتا ہے جو فیس ریفنڈ ہوتی ہے۔ تو پھر میڈیکل ہو گیا اور بایو میٹرکس ہو گئے، تو ایسٹیمیٹ کوئی تقریباً 3 to 4 لیکس میرے ایک ریفیوزل میں لاس ہو گئے تھے۔ پھر دوسرا بھی یہی تھا، لیکن ایمبیسی جو فیس ہے وہ بھی بڑھ گیا تھا، آئی تھنک وہ ابھی 720 ہے۔ تو میرا میڈیکل تو پہلے والا ویلڈ تھا، اور اب جو ہے نا وہ کالج بھی ڈیڈکشن اس میں سے کرتے، تو تقریباً ایسٹیمیٹ کوئی لگا لو میرے 2 ریفیوزل میں جو ہے نا تقریباً 7 لیکس تک وہ لاس ہوا ہے۔ تو یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی کہ اگر آپ کا ریفیوزل آئے تو کتنا لاس ہوتا ہے، اور سب سے مین پوائنٹ کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، مطلب آپ کو اپنی کنسلٹنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آپ کی پروسیس کہاں تک وہ لے گیا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے، اور 100% اس پر آنکھیں کھلنے چاہیے، ورنہ بعد میں پھر آپ میری طرح ادھر ادھر جاؤ گے اور ایک سے اور کنسلٹنٹ کے پاس، دوسری کنسلٹنٹ کے پاس، تب آپ کی بات کلیئر ہوگی، اور تب بھی اتنی آسانی سے کلیئر نہیں ہوتی جتنا پھر یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اپنے کنسلٹنٹ پر اور اپنی پروسیس پر آنکھیں کھول کر رکھیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔